شہید ارشد شریف پر شہادت کے بعد بھی جو مظالم تھے ان کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ارشد شریف کے وکلا کیس سے، جو ارشد شریف کیس ہے، شہادت کا کیس، قتل کیس جو ہے، اس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں اور ایک آڈیو بھی ہے جو آپ کے سامنے میں نے اس ویڈیو میں چلانی ہے۔ اور پھر مہنگائی مارچ کے بعد ٹھکائی مارچ، شیخ رشید نے اس حوالے سے بڑا اعلان کیا، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر آخر پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو زرداری پر اس وقت نوازشیں جاری ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ارشد شریف، آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں اس شخص کے اوپر جو اتنا بڑا محب وطن شخص تھا، اس کے اوپر کس طریقے سے کارروائیاں کی گئیں، اسے غدار وطن بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اس کے اوپر مقدمات کروائے گئے، اور جب وہ اس ملک سے باہر گیا یعنی دبئی، تو دبئی میں بھی اسے سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ وہاں پر بھی اس کے پیچھے لوگ چھوڑے گئے، اسے وہاں سے ڈی پورٹ کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ جب وہ پاکستان واپس نہیں آئے ڈی پورٹ ہونے کے بعد، وہ کینیا چلے گئے، تو وہ جو موت تھی جو پاکستان سے ان کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے کرتے دبئی پہنچی تھی، پھر وہ کینیا بھی پہنچی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہید ارشد شریف نے شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر جب واپس آنا تھا ان کی، زندہ شہید ارشد شریف تو نہیں آیا، جسد خاکی آیا، اس جسد خاکی پر سیاست کی گئی، اس جسد خاکی کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر رانا ثنا نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مقدمہ چلنے کی باری آئی تو مقدمے میں کیا کچھ کیا۔ وہ لوگ جو شہید ارشد شریف کی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے، فائنینشل سپورٹ، ویسے ان کا سہارا بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ آخر کار کیس سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں اب کیس چلنا تھا، تو اب المیہ یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے وکلا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب آپ کے سامنے جو میں آڈیو رکھوں گا وہ آپ کے سامنے سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی کہ اس ملک میں اس وقت چل کیا رہا ہے، اور سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ وہ کون تھا یا وہ کون ہے جو شہید ارشد شریف کے وکلا کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کیس کے اندر شہید ارشد شریف کی فیملی کی طرف سے پیروی نہ کریں۔ اب جو میں آپ کے سامنے کلپ چلانے جا رہا ہوں، آپ نے ذرا یہ کلپ سننا ہے، اور آپ کو یہ کلپ سننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس وقت ستم ظریفی ہے اس سسٹم کی، کہ ایک شخص جو جا چکا ہے اس کا ٹرائل بھی نہیں ہونے کی کوشش دی جا رہی۔ یہ کلپ جمال احمد ہے، ہمارے دوست ہیں، سیاست ڈاٹ پی کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، ان کا اور مراد سعید کا جو انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے اس کا ہے۔ ذرا یہ گفتگو ملاحظہ کیجئے۔ اور وہ خود پیچھے ہٹے، اور اس کے میں آپ کو یہ شروع سے سنوا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ دو وکلا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے تو بڑے دبنگ وعدے کیے، اور بڑے مطلب ارشد بھائی کے نام کے اوپر میڈیا میں بھی بڑی باتیں کی، لیکن وہ دونوں خود آئے، انہوں نے افر کی کیس لینے کے لیے، اور وہ خود پیچھے ہٹے اور اس کیس کو لینے سے بھاگ گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ دو اور وکلا تھے جس سے ارشد بھائی کی والدہ یا فیملی نے رابطہ کیا، انہوں نے پہلے حامی بھری اور پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جمال صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آج کے دن تک ارشد بھائی کی والدہ اور ان کے بچوں کا وکیل بھی نہیں ہے۔ دو وکلا میں جانتا آپ ہوں۔ ذرا المیہ دیکھیں اس معاشرے کا، کہ اس وقت شہید ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے، پھر جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی اس نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی، لیکن اب تک شہید ارشد شریف کیس کے اندر کوئی وکیل نہیں ہے۔ شہید ارشد شریف کی والدہ، ان کے بچوں، ان کی بیوہ کی جانب سے، اور کوئی بھی وکیل یہ کیس
پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نظام انصاف نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ وکلا جو اپنے آپ کو قانون کا بڑا دعوے دار کہتے ہیں، میرا خود تعلق اسی پیشے سے ہے، لیکن وہ وکلا بھی اب ساتھ نہیں دے رہے شہید ارشد شریف کا۔ کیا بنے گا اس ملک کا، یہ تو صرف ہمیں وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ہمارا اگر ہم انصاف شہید ارشد شریف کو نہیں دلوا سکتے تو پھر آوازیں بند ہو جائیں گی، زبانیں بند ہو جائیں گی، اور پھر کوئی سوال کرنے والا اس ملک میں نہیں بچے گا۔ اگلی خبر لے لیں، اور وہ مہنگائی کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بلکہ یہ تھریڈ ہے دنیا نیوز کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اب کوئی مہنگائی مارچ نہیں کرے گا بلکہ اب ٹھکائی مارچ کی جائے گی۔ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں اس پوری خبر کی جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ تھا کہ شیخ رشید نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی ہے، اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جو 20 روز سے کم کا امپورٹ ہے۔ 9 ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا نہ دے سکی۔ 100 دنوں میں الیکشن شیڈول دینا ہوگا ورنہ تباہی ہے۔ واضح ہے کہ ملک میں آٹے کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز میرپور خاص میں سستے آٹے کے حصول کے لیے سٹال پر ہونے والی دھکم پیل میں ایک شہری ہجوم کے پیروں تلے دب کر جو ہے وہ جاں باک ہو گیا تھا۔ اب ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ میں دنیا نیوز کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دوسری طرف اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک سروے چلوایا جا رہا ہے کہ نو یور اکانومی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ان اشتہارات چلوانے کے پیسے ہیں۔ اس سے بڑا اس ملک کا المیہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا دل دکھتا ہے اگر میں خود بھی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو غربت کے حالات ہو چکے ہیں اس ملک میں، ان کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور جو ہے وہ شاید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے یا اس حکومت کو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ ملک کے معاملات سیٹل ڈاؤن کریں، زرداری کے پڑھنے میں اپنے جو ان کے مورے ہیں وہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور پورا بلوچستان اس وقت انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ زرداری کی گود میں ڈال دیا ہے۔ آج نواب زادہ جمال رئیسانی انہوں نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ سلسلہ جو پچھلے کئی دنوں سے شروع ہوا ہے، وڈیروں کو اپنا جو بلوچستان کے وڈیرے ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروانے کا، یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ہوا جب چلائی جاتی ہے تو یہ اسی پڑھے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی زرداری صاحب سے جو وعدہ تھا کہ اس دفعہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بن لینے دے، اگلی باری ہم آپ کے لگوا دیں گے۔ اب وہ باری کا کوئی منہ متھا تو بنانا ہے نا، اب وہ منہ متھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ملک کا غریب طبقہ اور سفید پوش طبقہ اس وقت خودکشی کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچ گیا۔ خدا را اس سفید طبقے کو بچا لے، یہ نہ ہو کہ اس ملک میں صرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔